انتہائی قابل قدر سامعین ذی وقار، انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس دنیا میں انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے دشمن وہ کئی قسم کے ہیں۔ انسانوں کے دشمن بعض انسان بھی ہوتے ہیں، انسان کے دشمن جانور اور درندے بھی ہوتے ہیں، انسان کے دشمن بعض جن بھی ہوتے ہیں، کائنات کے اندر بہت زیادہ انسان کے دشمن پائے جاتے ہیں۔ ان تمام دشمنوں کے اندر، ان تمام دشمنوں میں سے ایک دشمن سب سے بدترین دشمن ہے۔ دشمن سانپ بھی انسان کا بن جاتا ہے، خنزیر بھی انسان کا دشمن بن جاتا ہے، پرندے بھی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر ان سب میں ایک دشمن انسان کا ایسا ہے جو بد ہی نہیں، بدتر ہی نہیں، بلکہ انسان کا بدترین دشمن ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ جو انسان کا بدترین دشمن وہ ہے شیطان۔ اب دل میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ سارے دشمنوں میں سے یہ شیطان انسان کا بدترین دشمن کیسے ہے؟ سب سے برا دشمن یہ شیطان کیوں ہے؟ یہ آج کی گفتگو اسی دشمن کے بارے میں ہے۔ محلے کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو تنگ کرنے والا ہو، والدین اپنی اولاد کو آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں سے بچ کر رہنا ہے، آپ نے ان سے زیادہ کلام نہیں کرنا، زیادہ ان کی مجلس و محفل میں نہیں بیٹھنا، پتہ نہیں کب وہ دشمنی پہ اتر آئیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ والدین اولاد کو نصیحتیں کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں دشمن ہے، اس دشمن سے بچا جائے۔ لیکن کیا ہم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو کیا اس بدترین دشمن کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے؟ اور پھر یہ شیطان انسان کا بدترین دشمن کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ اور پہلا سبب، انسان کے جو دشمن ہیں ان میں سے بدترین دشمن یہ شیطان کیوں ہے؟ پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ ہے، اگر انسان کا دشمن کوئی سانپ ہے تو وہ نظر آتا ہے، اگر انسان کا دشمن کوئی انسان ہے تو وہ نظر آتا ہے، اگر انسان کا دشمن کوئی جنگل کا درندہ ہے تو وہ نظر آتا ہے، مگر شیطان انسان کا اس لیے بدترین دشمن ہے
کہ یہ بدترین دشمن انسان کو نظر نہیں آتا۔ انسان کو دشمن کا پتہ ہو، دشمن سامنے ہو، انسان 100 طریقے کر لیتا ہے اس دشمن سے بچنے کے لیے۔ اپنے دشمن اگر اسے نظر آ رہا ہے، پتہ ہے فلاں گلی میں میرا دشمن ہے، فلاں بازار میں میرا دشمن ہے، فلاں چوک پہ میرا دشمن کھڑا ہے، انسان کہتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے اپنی گلی کو بدل لو، بازار کو بدل لو، چوک کو بدل کر یہاں سے گزر جاؤ، اس دشمن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر شیطان اس لیے بدترین دشمن ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، تو جو دشمن نظر نہ آتا ہو وہ انسان کے لیے انتہائی ناقص اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کا انسان دشمن ہے، وہ کسی وجہ سے اس کا دشمن بنا ہوگا، اس سے بد کلامی کی ہوگی، اسے کوئی تکلیف دی ہوگی، اس کا کوئی نقصان کیا ہوگا، کاروبار کے اندر اس کی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، اس لیے وہ اس کا دشمن بن گیا۔ کوئی جانور اگر کسی انسان کا دشمن بنتا ہے، اس کے اندر بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر غلطی انسان کی ہو، مگر شیطان انسان کا اس لیے بدترین دشمن ہے کہ اس دشمن کے بارے میں خود خالق کائنات نے کتاب حکمت میں فرما دیا ہے کہ لوگو، یہ شیطان، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن سے کبھی دوستی نہ لگا لینا، اس دشمن کے ساتھ کبھی محبت کی پینگیں نہ ڈال لینا، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کر رکھنا ہے۔ اور کہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، گھریلو زندگی، عائلی زندگی کے تمام پہلو آپ کے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ گویا کہ اس دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہیں پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں آپ نے وہ استعمال کرنی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے لگ کر کہیں حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو چھوڑ نہ دینا، شیطان کے راستے پہ چل کر حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کر لینا، شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، حرام کے راستے پر چلانے والا تمہارا دشمن شیطان ہے، حلال سے تمہیں ہٹا کر حرام کے راستے پر چلانے والا وہ تمہارا دشمن بدترین وہ شیطان ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ وہ شیطان یأمرکم بالسوء، وہ نیکی کا تمہیں نہیں کہے گا، وہ تمہیں نیکی کی ترغیب نہیں دے گا، وہ تمہیں بلائی کے کام نہیں بتائے گا، وہ تمہیں اچھائی کے کام نہیں بتائے گا، وہ تمہیں حسن سلوک کے، حسن اخلاق کے، حسن کردار کے کام نہیں بتائے گا، بلکہ یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کے کام بتائے گا، والفحشاء، اور تمہیں فحاشی کے کام وہ بتائے گا۔ اس لیے تم نے اس بدترین دشمن سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ نظر نہیں آتا، اس لیے بدترین ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ کہ باقی جتنے بھی انسان کے دشمن ہیں ان کے بارے میں ممکن ہے کہ انسان جسے دشمن سمجھتا ہو
ہو سکتا ہے وہ دشمن نہ ہو، انسان کی غلط فہمی ہو، انسان نے غلط فہمی سے یہ کر لیا کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن شیطان کے بارے میں غلط فہمی نہیں، کیونکہ واضح طور پر قطعی نص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں متعدد بار قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جو تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کر رکھنا ہے، اسے دشمن سمجھنا ہے، اپنے تمام چیزوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کسی جگہ پر بھی آپ دشمن کے شیطان کے راستے پر نہ چل رہے ہو۔ اور تیسرا سبب اور تیسری وجہ شیطان کے بدترین دشمن ہونے کی تو پتہ کیا ہے؟ باقی جتنے بھی دنیا کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ اس انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان میرا دشمن ہے وہ میرا ہوگا، اگر کوئی جانور ہے اس سے میرے ساتھ کوئی ہوگا، میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوگا۔ کوئی سانپ ہے کسی کو ڈستا ہے تو وہ اسے ہی ڈسا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس کے والدین کا بھی دشمن ہو، اس کے آباء و اجداد کا بھی دشمن ہو، مگر یہ شیطان اس لیے بدترین دشمن ہے انسان کا کہ یہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمارے آباء و اجداد باپ دادوں کا بھی دشمن رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے والد کا دشمن ہو، جس نے ہمارے والد کے ساتھ کوئی نازیبا کلمات، لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہو، بیٹا کبھی بھی اس قاتل کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، بیٹا کبھی بھی اس قاتل کو پسند نہیں کرتا، بیٹا کبھی بھی جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے قاتل کو دوست نہیں بناتا، باپ کے قاتل کو دشمن سمجھتا ہے۔ یہ شیطان اس لیے انسان کا بدترین دشمن ہے کہ یہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے باپ داداؤں کا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، یہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اس نے شروع سے ہمارے باپ دادوں سے دشمنی مول لی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی کی ہے، ہمارے روحانی باپ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے یہ دشمنی کر چکا ہے۔ جب وہ انبیاء کرام سے، ہمارے باپ دادوں سے دشمنی کر چکا ہے، جب ہمارے وہ باپ دادوں میں سے کسی کا وہ دوست نہیں بنا تو وہ ہمارا بھی دوست نہیں بن سکتا، وہ ہمارا بھی دشمن ہی رہے گا، ہمارا بھی وہ نقصان ہی کرے گا۔ اس لیے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کا بھی دشمن ہے، اس لیے ہم نے اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس سے دشمن ہی سمجھنا ہے، یہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی وجہ، چوتھا سبب کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن کیوں ہے؟ دنیا کے جتنے بھی انسان کے دشمن ہوں ان کی دشمنی محدود ہوتی ہے، ان کی دشمنی محدود ہوتی ہے۔ سانپ کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس انسان کو ڈس لے گا، انسان کو ڈس لیا اس کی دشمنی ختم۔ چور کسی انسان سے دشمنی کرتا ہے، وہ اس کے مال کو چرائے گا، مال حاصل کرے گا، مال کو چرا کر اس کی دشمنی ختم، کیونکہ وہ مال کا بھوکا ہے، اسے مال چاہیے۔ کوئی اور انسان اگر انسان کا دشمن ہے تو وہ وقتی طور پر اسے نقصان پہنچائے گا، اس کا نقصان محدود ہوگا، مگر شیطان انسان کا اس لیے بدترین دشمن ہے کہ شیطان کی دشمنی محدود نہیں، غیر محدود ہے۔ شیطان انسان سے ہمہ وقت دشمنی رکھتا ہے، ہمہ وقت انسان سے اپنی دشمنی کرتے ہوئے اپنی مکمل کارروائی کرتا ہے، اور حتیٰ کہ
اس وقت تک یہ انسان سے دشمنی کرتا ہے جب تک کہ وہ انسان جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے کا مسافر نہیں بن جاتا۔ شیطان اس لیے بدترین دشمن ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان کسی کا دشمن ہو، وہ مال کو حاصل کر سکتا ہے، مال لے کر نقصان پہنچاتا ہے، کوئی کسی کا وقت ضائع کر کے نقصان پہنچاتا ہے، مگر شیطان اس لیے بدترین دشمن ہے، یہ ہمارا پیسہ نہیں لیتا، یہ ہمارا وقت نہیں لیتا، یہ انسان سے انسان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ انسان کا بدترین دشمن ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ اس نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال ابلیس وعزتک لا ابرح اغوی، اے اللہ، اس ابلیس نے کہا، اس بدترین دشمن نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا کر برے راستے کی طرف لگاتا رہوں گا حتیٰ کہ انسان جب تک وہ جہنم کے راستے کا مسافر نہیں بن جاتا اس وقت تک میں اسے ورگلاتا رہوں گا، اس سے دشمنی کرتا رہوں گا، اسے میں سرکشی کی طرف لاتا رہوں گا، یہ میں کام کرتا رہوں گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارے رب رحمان نے پتہ کیا فرمایا؟ شیطان نے کہا، قال ابلیس وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کو میں تیرے راستے سے دور کروں گا، صراط مستقیم سے دور کروں گا، سیدھے راستے سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، وعزتی وجلالی، شیطان نے ایک قسم کھائی کہ عزتی کا، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ مقابلے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے، گناہوں کی توبہ کرتے رہیں گے، اغفر لہم مستغفرونی، جب تک کہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ کہ ہم پہ انحصار ہے، منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے کہ ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں یا رحمان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ شیطان ہمیں ہدایت سے دور کرتا ہے، صراط مستقیم سے دور کرتا ہے، اور ہمارا رحمان چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ صراط مستقیم پہ رہیں، ہدایت کے راستے میں رہیں، جنت کے راستے میں رہیں۔ اور شیطان اس لیے پانچواں سبب شیطان کے بدترین دشمن ہونے کا کہ دنیا کے جتنے بھی انسان کے دشمن ہوں، آپ انہیں لالچ دے کر بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دشمن ہے پیسے کی وجہ سے، وہ کہتا ہے آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، دوسرے کے کاروبار اچھا ہونے کی وجہ سے، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ اب اس کی دشمنی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو پیسہ دے دیں، لالچ دے دیں، اتنے پیسے مجھ سے لے لو یار، میرے سے دشمنی نہ رکھو۔ لالچ کے ساتھ دنیا کے دشمنوں کی دشمنی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی ہے، لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، وہ آپ کا دشمن بن گیا ہے، اب اسے دشمن سے دوست بنانے کے لیے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے
آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں بھئی خواہ آپ کا قصور ہے یا میرا قصور ہے، میں دل سے آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں درگزر کا پہلو اپناتا ہوں۔ تو معافی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ وہ آپ کا دشمن دوست بن سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے نا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا اسلوب بیان کیا ہے، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاستعذ باللہ، دنیا کے دشمن کو ختم کرنا ہو، پہلا فارمولہ استعمال کریں خذ العفو، قصور آپ کا ہے یا اس کا ہے، آپ درگزر کے پہلو کو اپنا لیں، آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ دوسرا کام کریں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خود بھی نیکی کریں اور اسے بھی کہیں یار ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، اچھائی کی باتیں اس سے کرے، آپ کا دشمن دوست بن سکتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر انسانوں میں کوئی آپ کا دشمن بنا ہے اور وہ دشمن ایسا بے وقوف دشمن ہے آپ کا کہ آپ اس سے درگزر کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں وہ تب بھی آپ کو معاف نہیں کرتا، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کی زبان بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر تیسرا طریقہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس سے آپ اعراض کر لیں، اپنا راستہ ہی اس سے بدل لیں، اس سے کلام کرنا کم کر دیں، اس سے لین دین کرنا کم کر دیں، اس کے پاس آنا جانا کم کر دیں، اس کی باتوں کو سننا اور اسے سنانا یہ کم کر دیں، آپ اس سے اعراض کر لیں، آپ کی دشمنی خود بخود کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ اللہ یہ تین طریقے بتائے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کا دشمن شیطان ہو تو پھر آپ اس سے معافی بھی مانگیں تو وہ آپ کی دشمنی کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا دشمن اگر شیطان ہو، آپ اس کو پیسے دیں پھر بھی وہ دشمنی کو ختم نہیں کرے گا۔ آپ کا دشمن اگر شیطان ہو، آپ اس کے ساتھ محبت کا رویہ اپنائیں، وہ پھر بھی آپ کا دوست نہیں بنے گا۔ یہ اس بدترین دشمن سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ فاستعذ باللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہوگی۔ اس شیطان بدترین دشمن سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بتایا ہے کہ دنیا کے جو دشمن ہیں آپ انہیں معاف کر کے دوست بنا سکتے ہیں، دشمنی ختم کر سکتے ہیں، پیسہ دے کر ختم کر سکتے ہیں، وقت دے کر ختم کر سکتے ہیں، مگر شیطان جتنی زیادہ شیطان کے ساتھ محبت کریں گے یہ اتنا ہی بڑا آپ پر وار کرے گا۔ جتنی زیادہ آپ اس شیطان دشمن کے ساتھ نرمی رویہ اختیار کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرے گا۔ یہ شیطان آپ کا بدترین دشمن ہے۔ اور چھٹی وجہ، چھٹا سبب شیطان کے بدترین دشمن ہونے کا، باقی جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں وہ انسان کی ایک خاندان یا ایک نسل کے ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ اگر درندوں کے اندر ہے وہ صرف اس کو چیر پھاڑ کیا بس ختم، یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے خاندان کے افراد کو اس نے چیر پھاڑ کر دیا۔ سانپ ہے، اس نے دشمنی لی ہے کسی کے ساتھ، اس نے ایک انسان کو ڈسا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے خاندان کو اس نے ڈسنا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے خاندان اور اس کے آباء و اجداد اور اس کی نسلوں کو بھی وہ قتل کرے، ان کے ساتھ دشمنی کرے۔ ہو سکتا ہے ایک کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے، اس کے بعد جا کر کہیں نہ کہیں صلح ہو جائے اور دشمنیاں دوستی کے اندر بدل جائیں۔ انسان کا بھی ویسے دشمن ہوتا ہے، آج بھی ہیں بہت سے، آج بھی
بہت سے انسانوں کے دشمن ہیں. جس طرح وہ شاعر نے بڑا ہی اچھے پیرائی کے اندر کہا ہے نا کہ سانپوں کو قید کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، سانپوں کو قید کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، اب انسان کو کافی ہے انسان ڈسنے کے لیے. اب بھائی کو ڈس رہا ہے، ہمسائے کو ڈس رہا ہے، کاروبار کے اندر دو شراکت دار ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس اے دکان تو غائب ہوئے، اے سیٹ تے ہوئے، میں اپنا کم دکھاؤں. ہم سب ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں. اتنا زیادہ زہر سانپ کے اندر نہیں ہوتا شاید جتنا کہ آج کل ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. اس کے باوجود دنیا کے جتنے بھی دشمن وہ ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، ایک نسل کے لیے ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر شیطان اس لیے انسان کا بدترین دشمن ہے کہ جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس وقت اپنی دشمنی کا آغاز کرتا ہے اور اس وقت تک انسان کا دشمن رہتا ہے جب تک کہ انسان کی روح پرواز نہ کر جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے پیدا ہونے کے بعد شیطان کو چوکا لگاتا ہے، شیطان اس کو تنگ کرتا ہے، اور جو عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کا، بیٹے کا، بیٹی کا، اس کا ایک مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ عقیقہ جب جس بچے کا 7ویں دن کر دیا جاتا ہے تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے وہ بچہ بچ جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت یہ بدترین دشمن اپنی دشمنی کا آغاز کرتا ہے، اور جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی دشمنی کے وار تیز ہوتے جاتے ہیں، اس کی دشمنی کے وار زیادہ ہوتے جاتے ہیں، انسان جوان ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی بھی پورے جوبن پر آ جاتی ہے، پھر اتنے ہی بڑے بڑے یہ وار کرتا ہے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوئی، آپ بھی دعا پڑھتے ہیں اتحیات کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اتحیات کرو، اتحیات للہ والصلوات پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو. بعض احادیث میں 5 چیزیں ہیں، بعض میں 4 ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا کر رکھ. فاعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ کرنا. اور چوتھا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. زندگی کے فتنے تو ہم سمجھتے ہیں فلاں پریشانی آ گئی، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، فلاں زلزلے کی وجہ سے یہ یہ سارے فتنے دنیا کے ہیں. موت کا فتنہ کیا ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ مانگا کرو ہر نماز میں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، موت کا فتنہ کیا ہے؟ پتہ موت کا فتنہ کیا ہے؟ جب سکرات کا ٹائم ہوتا ہے نا، انسان کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، بڑا ہی نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان اپنا حملہ کرتا ہے. تفسیر کی کتاب پڑھ رہا تھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غالباً لکھا تھا، شیطان اس وقت کوشش ہوتی ہے کہ وار کرے اس انسان کی زبان سے کفر کا کلمہ نکلوا دے. اور حتیٰ کہ امام قرطبی غالباً رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی جب موت، روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، انہیں اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر ان کے پاس 7 سمندر کا پانی ہو، وہ سمجھیں کہ 7 سمندروں کا پانی پی کر بھی ہماری پیاس ختم نہیں ہوگی. اتنی پیاس کی شدت کے وقت یہ شیطان پتہ کیا حملہ کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ پیالہ پانی کا آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی اللہ کا انکار کر دے، کلمہ کفر زبان سے نکال دے. یہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے.
بچپن کے اندر بھی دشمنی کرتا ہے، جوانی کے اندر بھی دشمنی کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی دشمنی کرتا ہے۔ آپ مریض ہیں، مرض کے اندر مبتلا ہیں، لوگ جب بیمار ہوتے ہیں ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، کوئی انسان اگر دشمن ہونا وہ کہتا ہے یار ہن کدی دشمنی رہی، ہن تو خود منجے تے پیا، ہن دشمنی ختم، لیکن شیطان اس وقت بھی اپنی دشمنی کو ختم نہیں کرتا۔ یہ بدترین دشمن اس لیے ہے کہ موت کے وقت بھی، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ آخری وقت ہے، روح قبض ہو گئی، اس کا کام ختم ہو جانا ہے، اس وقت اس کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے، پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جب جان کنی کا وقت آتا ہے یہ شیطان مختلف روپ دار کر آتا ہے رشتہ داروں کے، جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کا روپ دار کر آتا ہے، میں فلاں ہوں میری بات مان لے تو کلمہ کفر زبان سے نکال دے، میں فلاں، اس طرح کے اس وقت دشمنی لیتا ہے ہمیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ہمیں اس شیطان کو دشمن ہی سمجھنا ہوگا۔ جب انسان دشمن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیسے بچاتا ہے اور یہ شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے، کیسے وار کرتا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ہے یہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ صرف ایک بات کہ جب انسان دشمن کے، شیطان کے حملے سے بچتا ہے، جو انسان شیطان کے حملے سے بچتا ہے، پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے زمین کو خریدا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد زمین میں ہل چلایا، زمین میں ہل چلا رہا ہے، ہل چلاتے چلاتے زمین کے اندر سے ایک برتن ملا، برتن کو کھولا، دیکھا اس کے اندر ذہب، اس کے اندر بہت ہی قیمتی سونا ہے۔ اس کسان نے جو زمین کے اندر ہل چلا رہا تھا اسی برتن کو اسی طرح بند کیا اور بند کر کے کہاں پہ آیا؟ نیشنل بینک میں، اپنے گھر میں، گھر کے اندر پیٹی کے اندر رکھ دیا؟ نہیں، اس برتن کو لے کر اس آدمی کے پاس گیا جس سے زمین کو خریدا تھا، اسے جا کر کہا بھائی یہ لو برتن، یہ سونا ہے، زیورات ہیں، یہ آپ کے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میرے کیسے؟ کہا آپ کی زمین سے نکلے ہیں۔ آپ کی زمین سے نکلے ہیں؟ تو کہا زمین میں نے آپ کو دے دی ہے، زمین کے اندر جو مال ہے وہ تیرا ہے، زمین آپ کو میں نے دے دی ہے، زمین کے اندر جو خزانہ ہوگا وہ تیرا ہے۔ وہ کسان جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، اس زمین میں پڑا ہوا میں نے سونا نہیں خریدا، یہ تیرا ہے۔ انداز دیکھیں، زمین خریدنے والا کہتا ہے یہ تیرا ہے، زمین فروخت کرنے والا کہتا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ اور آج کیا ہم کہتے ہیں؟ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ تیرا اور میرا، اتنا بڑا فرق آ گیا۔ اور پتہ کتنا بڑا فرق ہے؟ جب یہ تھا نا کہ یہ تیرا ہے، وہ کہتا تھا تیرا ہے، وہ کہتا تھا تیرا ہے، اس وقت برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ اور جب آج کا یہ دور ہے جب میرا ہے میرا ہے میرا ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی ہے، اب برکتیں اٹھ گئی ہیں، پریشانیوں اور غموں نے ہمارے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ